یو ویل اویئر پرسن کی سچویشنز کیسے جو ہے وہ ڈیولپ ہو کے آئی ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جو مذاکراتی ایک عمل تھا، اب اس کے اوپر کوئی کرٹیسزمز بھی جو ہے وہ باہر سے آ رہی ہیں، انٹرنلی جو ہے ڈائنامکس بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح ہیں. وتھ یور پرسپیکٹو ابھی بھی چانسز ہیں؟ تھینک یو ویری مچ افتخار فار ہیونگ می. ڈائلاگ تو ہونا ہے، آج ہو کل ہو اور جلدی بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے، ایران ہیز ٹائم. ایران ایکچولی بتا رہا ہے کہ امریکہ کو کہ آپ میرا تھریش ہولڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو اور کر لیں. اور سیبر ریٹلنگ بھی ہو رہی ہے، برنکسمین شپ بھی ہو رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری نے مجھے وہ اہداف نہیں دیے ہیں، تو وہ ابھی ڈپلومیٹکلی وہ اس فریم آف مائنڈ سے ابھی تک وکٹری، ڈیفیٹ، پالیسی کیپچولیشن، ان کے ذہن میں پالیسی کیپچولیشن رک گئی ہے. وہ ایران کو پالیسی کیپچولیشن تو جو ملٹری سے نہیں کرنا چاہ رہے، تو ابھی اس کوریئن سے اور اس ڈائلاگ سے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، which I'm sure it will be challenging for him to get that. اسی وجہ سے But he's also running out of time. he's ان کے پاس تو بالکل ہی ٹائم نہیں ہے. تو probably Iranians have this pulse کہہ لیں، یا ان کی ایک assessment ہے کہ ہم اگر اس کو تھوڑا سا protracted mode میں کریں گے تو we'll be better off in all domains. But having said that, کون گارنٹی دے گا کہ ایرانیز مس کیلکولیشن نہیں کر سکتے فرام ہیئر آن؟ مس کیلکولیشن اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے آف ناٹ نوئنگ دا ہسٹری، ناٹ نوئنگ دا کلچر، ناٹ نوئنگ دا اسپرٹ آف کربلا، اور کسی کی جنگ کو لے کر آ گئے ہیں، تو ایران کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مس کیلکولیشن نہ کرے. تو آئی تھنک اس آف ریمپ سے اگر وہ فائدہ نہیں اٹھاتے تو ان کا نقصان زیادہ ہوگا دونوں پارٹیز کا. They both have short of time, but negotiations are happening. اچھا، just going into a little bit of the technicalities of the، کیونکہ ایک bone of contention نیوکلیئر کے اوپر بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کو کرتے ہیں کہ ایک اسٹرینگولیٹڈ اکنامیکل سچویشن جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ سعودی عربیہ نے فیس ٹو فیس جو ہے وہ ملاقات کی حوثیز کے ساتھ، اور اوبیسلی یو اے ای اور سعودیوں کا اپنا بھی یمن کے اندر جو ہے ایک ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے، پائپ لائن بنانے کے لیے ایسٹ ویسٹ اور فریجا جو ان کا کوریڈور ہے ٹوارڈز باب المندب، تاکہ وہ سپلائی جو ہے وہ یورپ کو جو ہے وہ جاری کر سکیں. ڈو یو تھنک کہ یہ اس بات کی انڈیکیشنز ہیں کہ اگر کوئی ڈیل ٹیبل پہ آ بھی جاتی ہے، دیر از اے ریئلائزیشن کہ واپس نارملسی کی طرف جو ہے وہ نہیں جایا جا سکتا؟ دیکھیں، کنٹسٹیشن تو جہاں تک رہتی ہی رہتی ہے، یہ اٹ از ناٹ پاسبل. اور جو عرب کلچر ہے، جو میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں، وہاں سے جو پاسٹ کا بیگیج ہے وہ ذرا آرام سے نکلتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. آئی مین کنگ سلمان از لٹل ڈفرینٹ، ان کی اپروچ بھی ڈفرینٹ ہے. وہ سعودی عربیہ کو ایک اور ڈومین میں رن کرنا چاہتے ہیں، پروگریسو ہیں، فارورڈ لکنگ ہے. He can come up with some plans جس کے بیچ میں وہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ کمپلشن ہے عرب ورلڈ کی، اور ایرانینز شوڈ آلسو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ نے زائنسٹ وہ آئیڈیولوجیکل ایکسپینشنسٹ ڈیزائنس کو کاؤنٹر کرنا ہے، تو آپ دونوں کو ریویو کرنی پڑیں گی. یہ پالیسیز اپنے آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کانفلکٹ تو اپنا رکھیں، پروگریس آپ ویسٹ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، پروگریس آپ امریکہ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی لائی ہوئی وار کو آپ الگ الگ لڑنا چاہتے ہیں. اٹ از ناٹ ہیپننگ. یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی. تو اگر آپ نے ان ڈیزائنس کو روکنا ہے تو ایران ول آلسو ہیو ٹو ریویو دیئر ریجنل پالیسیز، ریجنل اپروچ، چاہے وہ آئیڈیولوجیکل ڈومین میں ہو، چاہے پولیٹیکل ڈومین میں ہو، چاہے ڈپلومیٹک، اکنامک، کسی بھی ڈومین میں ہو، ان کو تھوڑا سا ریویو کرنا پڑے گا. اچھا، جو آپ ریویو کی بات کر رہے ہیں، آئی ریئلی ایم انٹرسٹڈ جو آپ نے آئیڈیولوجیکل، کیونکہ ہم جب دیکھتے بھی ہیں آؤٹ لک امریکن فارن پالیسی کا اور ایرانین فارن پالیسی کا، اس میں جو ایرانین ہسٹوریکل بیگیج بھی ہے، اور اس میں ایک آئیڈیولوجیکل ٹلٹ ہے جو کسی وقت پر بھی جو ہے دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، یا اس میں کوئی چینجز جو ہے وہ آ سکیں گی. تو ایک نیوانسڈ امریکن پالیسی، کیونکہ ٹرمپ جو چیزیں ٹیبل پر لے کر آیا ہے، اس سے پہلے کبھی تھی نہیں امریکن پالیسی میں اس طرح کی ڈپلومیسی، تو ہم نے کم از کم جو ہے وہ نہیں دیکھی. لیکن ایرانینز کا ایک فکس اسٹیچر جو ہے وہ رہا ہے، جس کو وہ اب اس ٹائم پر بھی جو ہے وہ اپنا رہے ہیں. اور اس میں ایک جو ایشو ہے جو کنٹینشس ہے، کیونکہ وین دے سے لیبنن، سو دے آر بیسیکلی ٹاکنگ اباؤٹ حزب اللہ، اور جب وہ عراق کی بات کر رہے ہیں تو obviously وہ وہاں کی جو ملیشیاز ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ مذاکرات ہو رہے ہیں یو ایس اور ایران کے درمیان میں. obviously اسرائیل کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، but they are one of the parties to this conflict as well.
when you look at this table and being a military person, جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو asymmetrical part ہے جس کو explicitly mention نہیں کیا جاتا لیکن وہ obviously اس بیگیج کا حصہ ہے, اس کا فیوچر جو ہے جب ہم یہ ساری باتیں سنتے ہیں, how do you perceive that? دیکھیں الارم بیل تب کھڑی ہوتی ہے جب یہ فینومیناز انورٹ فیس کر لیتے ہیں. ابھی تو اسرائیل کو لڑ رہے ہیں, شاید عرب ورلڈ کو بھی اتنی پرابلمز ان سے نہ ہو رہی ہو. ہم نے کل افغانستان کو دیکھ لینا, مجاہدین ور فائٹنگ, رشینز کسی کو اتنا ایشو نہیں ہوا, امریکنز کو بھی لڑ رہے تھے, شاید اتنا ایشو نہ ہو. اب جب انورڈ آئے ہیں, یہ جو ملیشیاز ہوتے ہیں ان کا پھر کنٹرول آپ کے پاس رہتا نہیں. جب یہ انورڈ دیکھیں گے تو ایک آپ ریکروٹ کرتے ہیں ان کو ایک آئیڈیالوجی کی بیس پہ, آپ ریکروٹ کرتے ہیں کسی اور ڈومین میں ان کو, پھر وہ جو نیچے فٹ سولجر ہے وہ تو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ دے وانٹ ٹو پرسو دوز آئیڈیالوجیکل آبجیکٹ. اب وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اینیمی از ہو از دا اینیمی, تو وہ دیٹ از ایکسٹریملی ڈینجرس فینامنا, وہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے. دیٹ از دا ایکچوئل ریئل تھریٹ جو بعد میں کریٹ ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوگی. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ ایران اینڈ دوز مڈل ایسٹرن کنٹریز, ان دونوں کو اپنا ریویو کرنا پڑے گا اپنی اپروچ. سو what we see is a protracted conflict جس کے فیز وائز جو ہے وہ عناصر ہو سکتے ہیں. اس کے دیکھیں ایک تو انٹرنل یہ معاملات میں نے کیے نا کہ ان کے اپنے ورلڈ کے ہیں. پھر دیکھیں اسرائیل از بروزڈ. اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا ہے اس وقت تو اس کو ایک ہالٹ لگا ہے جی. لیکن اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ تو مکمل طور پر ہالٹ کے طور پر آلموسٹ اٹ از ہینگنگ. تو ایران کو یہ بھی دیکھنا ہوگا. ایران کو دیکھیں, ایران اگر یہ دو چیزیں کر لیتے, ایک تو آئسولیٹ امریکہ فرام اسرائیل, کہ اگر ان کی پالیسی تھی اور وہ اس بات چیت کے ذریعے ہو سکتا ہے, اور اسرائیل کا یہ ہالٹ کر لیتا ہے, تو آئی تھنک دس از اے بگ سروس. تو وہ اسرائیلیز پھر دیر بیٹھیں گے نہیں, رکیں گے نہیں. So they will keep creating such phenomena, they will keep coming up with such phenomena. We have to learn, like Pakistan, Arab world will also have to learn how to navigate the instability. Stability کو تو سارے نیویگیٹ کرنا چاہتے ہیں, انسٹیبلٹی کو نیویگیٹ کرنے کا آرٹ ہم نے بھی سیکھنا ہے اور ان کو بھی سیکھنا چاہیے. آرڈر اینڈ ڈس آرڈر. ہاں, آرڈر اینڈ ڈس آرڈر. ڈسرپٹیو ماحول میں رہے گا. فینومیناز مجھے نظر آتے ہیں اگلے اپنی لائف ٹائم میں, تو مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ ختم ہو جائیں گے, تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. تو اس میں وی ول ہیو ٹو لرن, عرب ورلڈ ول ہیو ٹو لرن. اور اس کا طریقہ کار یہ کہ آل انکلوسیو آپ جائیں, آپ اپنی اکنامک ویل بینگ کریں. ایوری انڈیویجول آف دا اسٹیٹ شوڈ بی پارٹیسپیٹیو, اور اس کو اسٹیٹ فیل ہونی چاہیے. ادروائز دیر ول بی فینومیناز, اور یہیں سے ریکروٹمنٹس ان کو ملتی رہیں گی. ان کو باہر سے لانے کی ضروری نہیں ہے کہ جوز نہیں آ کے اس فینومینا میں گھسنا ہے, ان کو یہیں سے بہت سے لوگ ملتے رہیں گے. ایک افغانستان ہے, پتہ نہیں کئی اور افغانستان کریٹ ہو جائیں گے.